حیات کے اور زندگی کے متعلق جو انہوں نے گزاری رہنمائی ہے، تو وہ تو صحابی بھی ہیں، اہل بیت کے فرد بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں، تو بہت ساری خوبیاں انگنت ان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کے وہ گوشے یا وہ پہلو یا حالات جو ہم آتے ہیں، ہم بھی اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز جو ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو جب وہ مدینہ شریف میں آرام سے رہ رہے تھے، کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے اس دور میں، آپ کو سینکڑوں خطوط، اور خط جو اس زمانے میں لکھنا مشکل کام ہوتا تھا کہ ورق بھی اتنے نہیں تھے، اور پھر لکھنا، پھر بھجوانا، کوئی ڈاک کا نظام نہیں، تو ایک بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا، ایک اہم اور تصدیق شدہ بات۔ تو بہت سارے آیا، ایک آیا، دو آئے، تین آئے، خاموش رہے، جب پھر زیادہ آئے تو وہ بندے کیا کہہ رہے تھے کہ وہ بندے کہہ رہے تھے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے ارادہ کیا، حالانکہ آپ بچپن میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے بہت وقت کوفہ میں گزارا ہے، اور کوفہ میں ہی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا گیا تو آپ کوفہ میں تھے۔ آپ کا بچپن یعنی کوفہ میں، بچپن سے مراد یہ کہ جوانی وہ بھی ادھر گزرے ہے، کچھ حصہ اس کا۔ ہاں، بڑے ہوئے ہیں وہاں، تو آپ کو ان لوگوں کی طبیعت اور ان لوگوں کی فطرت اور ان لوگوں کے رویوں کا کافی کچھ تجربہ بھی اور علم بھی تھا، لیکن شریعت کیونکہ ظاہر پر چلتی ہے، یہ ہمارے گمان اور ایسے پہ اجازت نہیں، تو ظاہری طور پر وہ خط آگے تو آپ جو ہے وہ مخلوق کی خدمت کے لیے آپ تشریف لے گئے، یہ جانتے ہوئے کہ بھی بہت خطرہ ہے، پھر بھی لے گئے۔ کیوں؟ جیسا کہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے یہ علم میں بات تھی کہ اسلام تو ہے ہی یہ کہ اللہ پاک سے اخلاص کے ساتھ، بغیر لالچ کے، پاک تعلق اور خلق الہی کی خیر اور بہتری چاہنا اور خدمت کرنا۔ تو آپ کے ذہن میں تو یہ چیزیں بہت واضح تھیں، تو اس لیے جب یہ حکم آیا تو آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اب ہمارے لیے اس میں یہ سبق نکلتا ہے کہ جب کوئی مخلوق ہمیں مدد کے لیے پکارے یا کوئی بندہ مدد کے لیے کہے تو بندے کو جو ہے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی داد رسی، اس کی مدد، اس کی نصرت کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ تو جب تشریف لے گئے ان سے انہوں نے سمجھ لے کہ دغا بازی ہی ہو گئی، کہ دھوکہ یعنی کیا، بلا کے پھر جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئے۔ لیکن بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ہم وہ کرتے ہیں مخلوق کی مدد، وہ آگے جو ہے وہ ہمیں کبھی نقصان دیتے ہیں، یہ یزیدیوں کی طرح، کبھی وہ ہمیں ناشکری کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ نہیں قدر نہیں کرتے، تو ایسا ہوتا ہے۔ پھر کئی لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدد کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا، نیکی کرنے کا وقت ہی نہیں رہا، اور جو ہے نیکی جسے کرتے ہیں اس سے نقصان پہنچتا ہے، جو ہے یہ وہ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس میں سمجھنے والی دوسرا نقطہ رہنمائی کا یہ ہے کہ وہ اگر اخلاص سے بندے نے کی ہے، بندے نے چاہے آپ سے دھوکہ کیا، خدا آپ کے ساتھ نہیں کوئی دھوکہ کرتا، خدا آپ کو چھوڑتا نہیں،
اللہ پاک آپ کی نیکی ضائع نہیں کرتا، دنیا میں آخرت میں بدلہ دے اٹھے بندے کو پھر کیا فکر ہے۔ ہاں بندے ضرور ایسا کریں گے، وہ کرتے بھی ہیں بعض مرتبہ، قدر بھی نہیں کرتے، بدلہ بھی نہیں دیتے، اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ کیا مطلب یہ کہ جس سے نیکی بندے کرتے ہیں اس سے پھر بدلے کی امید رکھ لیتے ہیں، خیر کی امید رکھ لیتے ہیں، اب یہ ہماری قدر کرے گا، اب یہ ہماری، اور اس کو گائے بگائے اشارہ کنایا میں ملتے جلتے یاد بھی کراتے رہتے ہیں، اور اس سے کیونکہ وہ امید رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جب قدر نہیں کرتا یا اس سے معاملہ یہ بھی اپنی مدد اس سے مانگتے ہیں اپنے ٹائم اپنے حالات میں، وہ نہیں کرتا یا کوئی سفر کرتا اس سے نقصان پہنچ گیا، حالانکہ غلطی اس بندے کی ہے کہ اس نے یہ کیوں امید رکھی اس سے۔ تو پہلے تو مخلوق مدد مانگے ہر حالت میں حیثیت کے مطابق، اللہ پاک کو علم ہوتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں بھئی میرے پاس تو گنجائش ہی نہیں، لیکن اللہ کو علم ہے اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس کی بینک میں کتنے پیسے ہیں، تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھئی ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تو مطلب یہی اللہ بینک کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میری جیب کو بھی، حیثیت کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کر دینی چاہیے، اور کرنی پھر اخلاص کے ساتھ چاہیے، یعنی اب چاہے وہ دھوکہ دیں قدر نہ کریں ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اگر کریں گے، اگر وہ قدر کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، ہمارا جو نفع ہے اجر ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، تو اس لیے مومن مسلمان جو کبھی نا امید نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خالق سے امید رکھے ہوئے ہیں، دوسرے نا امید کیوں ہوتے ہیں، وہ مخلوق سے امید رکھنے والے وہ نا امید ہو جاتے ہیں، یار میں تنگ آ گیا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہے کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ مخلوق سے واقعی ایسے ہے معاملہ ہے، لیکن جو ہے خالق سے امید رکھنے والا بندہ اللہ پاک سے امید رکھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی قدرت بے انتہا ہے، اس کے پاس لاکھوں آپشنز ہیں، اس کی قدرت ہے، وہ نقصان سے نفع نکال سکتا ہے، ذلت سے عزت نکال سکتا ہے، موت سے زندگی نکال سکتا ہے، جو چیزیں بیمار کرتے ہیں انہی سے شفا نکال سکتا ہے، آگ سے سلامتی نکال سکتا ہے، تو یہ ہم بھول جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے لمحوں میں وہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ کی زندگی سے یہ بھی ایک عظیم سبق ملا کہ مخلوق بندے، کوئی بندہ آپ سے مدد کے لیے کہے، مظلوم ہے یا جو بھی ہے، حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرنا، لیکن اس سے امید نہ رکھنا قدردانی کی، نہ وفا کی، نہ نیکی کی، کیونکہ یہ دلیل ہے کہ اس نے کی نہیں نیکی اللہ کے لیے، اللہ سے تعلق اور اللہ سے امید، اور اللہ پاک اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، چاہے ہزاروں مرتبہ بندے اس کو دھوکہ دیتے رہیں۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، سمجھ نہیں آئی اس کے متعلق تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام۔ ایک تو ہے کہ پرسنلی طور پہ کبھی بھی مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے کہ میں یہ بات کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس مال و دولت ہے، وہ کہتا ہے میرا مکان بنا، میرے پاس پیسے ہیں، یہ اگر میرا دل بھی کرتا ہے، مگر سوچتا ہوں کہ اس کی تھوڑی باری پوچھ گچھ بھی کرنی چاہیے، اطلاعات بھی جاننی چاہیے، تو دوسرا یہ کہ اتنے بندے یہ خواہش لے کر آتے ہیں، تو اس معاملے میں جو آپ نے بھی فرمایا یہ دل بھی چاہتا ہے، مگر پھر بندہ صاف سے کرتا ہے یا کم کرتا ہے یا سب کی مدد نہیں کرتا، پھر اس معاملے میں
पर्सनली बात कर रहा हूँ, कोई और भी हो सकता है, और मैं ये क्लैरिटी जो आपने अभी कहा उसके बारे में। दूसरा सवाल है कुफरी के बारे में कि वो जब किताबों में सुनते हैं कि वो उनके गवर्नर ने मस्जिद में आकर बंदों को जमा किया कि वो गर्दनें उतार रहा था ऐसे कि भाई जो बगैर समझे भाई जो उनके वाक़ी थे या समझते थे उनकी गर्दनें उतार रहा था मस्जिद में, तो वो बंदे खौफ ज़दा भी, ये दो चीज़ें। हाँ जी, पहली बात का जवाब तो ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन ज़िंदगी में ही है कि आप फरमा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कोई बंदा कहता है मकान बना दो, ये कर दो, तो भाई मेरे बंदा उसकी सोचता है, तहकीक कहता है मैं कर लूँ, भाई ये क्या हालात हैं इसके। वो तो ख़ुद उनकी ज़िंदगी में मौजूद है। उसी जब उन्होंने मदद मांगी वालों ने, तो आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने चचाज़ाद भाई को इसी तहकीक के लिए भेजा। पहले वो जाके पता करें भी क्या सिचुएशन है, वाकई ये बंदे मुखलिस हैं या क्या हालात हैं, तो वो तो देख लें, वो पहले भी जवाब मौजूद है उसी में। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनकी ज़िंदगियों में बड़ी रहनुमाई होती है बंदे के लिए, तो वो तहकीक करने का तो उस वक़्त में इतनी आपने एहतियात की कि बंदा भेजा और कहा कि जब वो जाके तहकीक करें वाकई वो ठीक है, मुखलिस हैं, मेरी बिहाफ पे मेरी नुमाइंदगी करते हुए आप बैत कर ले, जब वो बैत कर ले तो मुझे इतला कर दे ताकि फिर जो है पक्के हो जाए तो मैं फिर जो है वो आऊँ। तो वो तो इजाज़त है तहकीक करने की, लेकिन बाल के खाल ना उतारे खाम हाँ, मतलब यानी वो ज़्यादा मतलब इतना भी धोखा ना हो, मतलब बिल्कुल मोटा मोटा पता किया चीज़ें, तो बहुत बारीकी में ना जाए, मतलब ये चीज़ें। वो तो ये है। तो दूसरा जो आपने फरमाया कि वो बंदे खौफ ज़दा, नहीं ऐसी बात नहीं थी कि वो गर्दनें उतार रहे थे। उन्होंने उनको जो इब्ने ज़ियाद पहले दूसरा वहाँ गवर्नर थे, अच्छे गवर्नर एक उधर थे पहले, उसके बाद जो है ये नया गवर्नर आया इब्ने ज़ियाद, तो उनको पता था ये गवर्नर बुरा गवर्नर है, अच्छा नहीं है। हज़ारों लोगों ने बैत कर ली इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की। तो इन लोगों का कसूर ये था कि जब पता है हमने बैत कर ली है और हमने नबी अलैहिस्सलाम के नवासे को, बेटे को, और ये उसके लिए आया है, तो उस वक्त उसके पास ना फ़ौज थी इतनी, ना कोई शय थी इनके लिए उसके ख़िलाफ़ यानी उसको मारना या उसको पकड़ना या गवर्नरशिप मतलब कब्जा कर लेना जो है ये बड़ा आसान था। इन्होंने नहीं किया। तो बाद में भी उसने गर्दनें नहीं उतरी, उसने कहा कि कुछ लालच दिया बुला के कि भाई आप अगर हमारा साथ दें और उनका ना दें, हम आपको ये मराहत ये पैसे ये देंगे। कुछ को उन्होंने धमकी दी, एक दो को मारा भी, अच्छा कि हम जो है वो करें, तो वो धमकियाँ ही थी। वो अगर उठ खड़े होते तो कुछ भी नहीं वो कर सकते, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो फौजें वगैरह बाद में आई ये चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा कसूर था उनका। अगर वो तीसरी बात ये कि अगर वो बेशक उसने धमकी दी, तो जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बावजूद है कि थोड़े होने के शहीद, उनका हक बनता था। जो इमाम हुसैन के साथी थे वो जो यानी 71 अफराद जो थे वो कितने थोड़े थे, तो वो भी चाहते तो वो जा सकते थे, तो उन्होंने कहा हम साथ दें, तो ये भी साथ दे के शहीद हो जाते, कोई बात नहीं थी। तो ये चीज़ है। ठीक है, माशाअल्लाह।